ایک مرد کی اپنی ذاتی بہت سی ضروریات نہیں ہوتی، مگر مناسب بھی کما لے تو گزارا کر سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے شوہر کی قدر کریں، وہ واقعی قدر کے لائق ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ سہاگ رات کو بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، اپنی میری زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ شوہر تو بہت سوال کرتے ہیں۔ شوہر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم پاک صاف عورت ہو۔ بیوی نے کہا، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے تو آپ کیسے جانتے ہیں؟ شوہر نے جواب دیا، میں نے ساری زندگی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پاک کو ہمیشہ پاک ہی ملتا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے بھی آج پہلی دفعہ آپ نے ہاتھ لگایا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کے غم زدہ نہیں کر سکتے۔ اس کا شوہر مشکل مزاج کا ہے اور وہ اسے جانتی ہے اور اپنے بچوں اور گھر کے لیے اس کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ وہ تمہاری طرف سے یہ سننے کی منتظر نہیں ہے کہ ارے یہ تو بہت برا حال ہے۔ جس کے بچے تعلیمی میدان میں کامیاب نہیں ہیں، وہ تم سے یہ سننا نہیں چاہتی کہ تم اپنے بچوں کی کامیابی کو دکھا کر اس کا مذاق اڑاؤ۔ جو عورت کسی جگہ کام کر رہی ہے کیونکہ اسے مالی مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اسے تمہاری طرف سے یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی جگہ ہے جہاں تم کام کرتی ہو، میں تو کبھی بھی ایسے کام کو قبول نہیں کرتی۔ کچھ لوگ ہم سے بے فکر ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو قبول کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور متبادل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور آدھے بھرے گلاس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کی تکلیفوں کو تازہ مت کریں، ان پر فیصلے مت سنائیں۔ جب تمہاری حالت ان سے مختلف ہو، بولنے سے پہلے اپنے الفاظوں کو چھان پھٹک کر لو۔ لوگوں کی آسان زندگیوں کو آسان بناؤ تاکہ اللہ تمہاری زندگی کو بھی خوبصورت بنائے۔ کچھ لڑکیاں امیر بننے کی خواہش نہیں رکھتی، ایکسپینسو برانڈز پر دل نہیں ہارتی، وہ ایک بس پرسکون زندگی کی چاہ رکھتی ہیں۔ اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کی خواہش کرتی ہیں جو اس کو اپنے لیے ہمیشہ خاص رکھے، سمجھے، اس کو عزت دے، اس کی باتوں کو ترجیح دے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا کتنی نرالی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے اور اب مسجدیں پکی ہیں اور نمازی کچے ہیں۔ بیوی کے بارے میں جو بھی سننا ہے احتیاط سے سننا، اپنی بیوی سے وہ بات معلوم کرنا، کیونکہ افواہیں ایسی عورتوں کی طرف سے آتی ہیں جو اس کی برابری نہ کر پا رہی ہیں، اور یہ ایسی عورتوں کی طرف سے جن کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ آپ کس قدر اپنی بیوی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ گھر میاں بیوی دونوں سے بنتا ہے، اپنے گھر بنانے میں رائے ہموار کر رہا ہے اور ایک کانٹا بچھا رہا ہو اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی، اپنی شریک حیات، اپنی ہمسفر کے ساتھ ظلم کرے، لڑائیاں کرے، بد مزاجی پیدا کرے تو ایسے گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے۔ بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوتے ہیں ہم۔ جب آپ کسی کو بجھتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اچھے دنوں اور یادوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ میں نے آج تک جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتے ہوئے ایک شخص بھی ان میں سے حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد کوشش کریں کہ بیوی کو ہمیشہ ساتھ رکھیں، کیونکہ جو خیال ایک شوہر اپنی بیوی کا رکھتا ہے کوئی دوسرا ویسے خیال نہیں رکھ سکتا۔ شادی کا مقصد دونوں فریقین کا سکون حاصل کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے سے دور رہ کر گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نفسیاتی بنانا ہے۔ جانتی ہوں کہ ہر کسی کے حالات تک ہی جیسے نہیں ہوتے، لیکن بیوی کی عزت و وقار تو آپ قائم رکھ سکتے ہیں نا۔ زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں۔ ماضی نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا اسے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کامل آ جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔
جس کی چھوٹی سی رہائش ہے وہ اپنی جگہ سے خوش اور مطمئن ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم جب اس کے گھر جاؤ تو اسے یہ کہو کہ تم اس میں کیسے رہتی ہو اور اس کی زندگی کو اور مشکل بنا دو۔ جب بہو سسرال میں چاپلوسی کرتی ہے، سب کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے لیکن پیچھے چالیں چلتی ہے، وہ گھر میں سب کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ لیکن جو بہو سچ میں گھر والوں کی فکر کرتی ہے، سب کے منہ میں سچ بولتی ہے، سب کی حق کی بات کرتی ہے، وہ گھر والوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ 2 دن کبھی مت دکھانا ہے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا مجھے سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ کچھ ایسی کنویں ضرور کھودیں جس کا پانی آپ نے نہیں پینا، اور کچھ درخت ایسے لگائیں جس کی چھاؤں میں آپ نے نہیں بیٹھنا۔ اس کا مطلب لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کریں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہیں۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 سائبان ہوں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو، کیونکہ جب آپ وہاں سے اٹھیں گے تو اگلا موضوع آپ ہی ہوں گے۔ اتنا ہی میاں بیوی کے رشتے کے لیے کہوں گی کہ جب تک شادی ہو آپ کو کہیں اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، کہیں ایک کان کھلا اور ایک بند کرنا پڑتا ہے، اور زبان پہ بڑا کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو۔ وہ دونوں کو ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، بھائی پہیہ خراب ہو تو گاڑی نہیں چلے گی، اس لیے اپنی بیویوں کو عزت دینا سیکھیں۔ خاص طور پہ مردوں سے میری ریکویسٹ ہے، پلیز اپنی شادی شدہ لائف مت سپوائل کریں، زیادہ تر مردوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں جو باہر جا کے مینٹل افیئرس چلا رہے ہیں۔ اگر آپ کا رشتہ اس لیول پر آ گیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے تو بچوں کو تو نگلیکٹ مت کریں، بچوں کے ساتھ والدین خاص طور پہ اپنی باؤنڈنگ مضبوط کریں۔ اور تمہیں سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ یوسف کے اپنے والد کے پاس واپس لوٹانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹ جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا مقدر صرف اللہ ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسے دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ عورت کی زبان بہت بڑا ہتھیار ہے اس کے پاس۔ عورت اپنی زبان سے، اپنی زبان کی مٹھاس سے بڑے سخت آدمی کو پگھلا سکتی ہے، اور اگر زبان میں مٹھاس نہیں ہے، آپ کی زبان میں ادب نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، تو پھر آپ کا شوہر کتنا ہی آپ سے محبت کیوں نہ کرتا ہو۔ ایک ٹائم ہوگا جب اپنی مرضی تیار ہو کہ اس نے آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں، کہیں نہ کہیں تو غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو آپ اس کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھ۔ اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، وہ تمہارے درد کو جانتا ہے، اس نے تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ تمہاری تکلیف میں کیا گیا صبر رائے گا نہیں جائے گا، یقین رکھنا جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ تمہیں اتنا آزما رہا ہے، کچھ تو خاص تم میں دیکھا ہوگا اس رب نے، اس لیے تو ہر چیز میں آزمائے جا رہے ہو۔ یہ جو لوگ بہت آزمائے جاتے ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا صلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ اس کا وقت ہے، اس کی توجہ ہے اور اس کا احساس کرنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ جب اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائیں گے، لیکن نماز پڑھنے والے اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ لڑکی کی خوبصورتی جو ہے نا وہ اصل میں اس کی زبان میں ہے، اس کی زبان کی مٹھاس اس کی خوبصورتی ہے، اس کا ایلیگنٹ ہونا، اس کا خوبصورت ہونا، اس کا یہ میٹر تب کرتا ہے، اس کی سوچ خوبصورت ہے جب اسے بڑے چھوٹے کی تمیز پتہ ہے، اسے ادب لحاظ کا پتہ ہے، اسے اپنی سائیکالوجی جو اس کے اندر چیزیں چل رہی ہیں اس پر کام کیا ہے، اس نے پازیٹیوٹی پہ کام کیا ہے۔ جو خاتون جتنی پازیٹیو ہوگی وہ اتنی ہی سادہ ہوگی، لیکن وہ خاتون جس نے صرف اپنی ظاہری خوبصورتی پہ کام کیا ہوگا
ہوگا، انویسٹ کیا ہوگا پیسہ اپنے بالوں پر، فیس پر، ادھر ادھر جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوگا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر چند گھنٹے جو ہے بات کر لیں، دیکھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف ظاہری خوبصورتی پر کام ہوا ہے، اس کی سوچ کچھ نہیں ہے۔ ہر چیز کا نیول بدل نہیں ہوتا، ہر کمی پوری نہیں ہوتی، ہر تصویر پھر سے مکمل نہیں ہوتی، ہر ایک کی جگہ نہیں بھرتی، کیونکہ کچھ امتحان صبر اور صرف صبر سے کھلتے ہیں۔ جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پا لو تو یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے تم اندھے ہو جاؤ۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پہ اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے۔ جس شخص کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا دل اس کے ہاتھ میں ہے جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہو اور دوسرا وہ جو اس کی عزت۔ ایک دفعہ کسی اور عورت کے پاس چلا جائے اس کو کبھی معاف نہ کرو اور نہ ہی موقع دو، کیونکہ وہ لازمی دوبارہ بھی یہی کرے گا، کیونکہ دوغلے مرد کی فطرت ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر، اگر دیر لگ رہی ہے تو یقیناً اس میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے کبھی بگڑے ہی نہ ہو۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ جائے نماز بھیگ چکا ہوگا۔ اس دن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں۔ لوگ آپ سے تب تک اچھے رہتے ہیں جب تک آپ ان سے ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عزت و احترام انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کا ذمہ دار بھی آپ کو قرار دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ توقعات کم رکھیں، تبھی آپ دل آزاری سے بچ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگنے لگتی ہے۔ جب آخرت کی ہر منزل، ہر امتحان اکیلے ہی پار کرنا ہے تو دنیا کی مشکلات میں بھی انسانوں کا سہارا کیوں لینا؟ مدد وہاں بھی اللہ کی درکار ہوگی، مدد یہاں بھی بس میرے خدا ہی کرتا ہے۔ دوسروں کے گناہ کے بارے میں بات کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، گناہ گار نیک بن جاتے ہیں، اور نیک گناہ گار ہو سکتا ہے کسی کا ایک اچھا عمل قبول کر لیا جائے اور کسی کے نیک عمال کا ڈھیر بیکار جائے۔ کوئی گناہوں سے توبہ کرنے پر بخش دیا جائے تو کوئی اپنی نیکیوں پر ہی تکبر کرتا رہ جائے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ دوسروں کے گناہوں کا اشتہار لگانے کی بجائے انہیں چھپا لیجئے، بالکل ایسے ہی جیسا اللہ آپ کے گناہ کو چھپا رہا ہے۔ ایک زبان زہر اگل سکتی ہے مگر یہ ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ بھی سکتی ہے، اس لیے اپنے الفاظ پر غور کریں، کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ توڑیں بلکہ اسے حوصلہ دیں، اپنے رشتوں میں تازگی لائیں، اچھا سوچیں اور اچھا بولیں۔ محبت میں مرد کی سچائی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے، اور عورت محبت میں سچی ہو تو وہ دلیر ہوتی ہے۔ تمہاری کہانی اب اس لیے یہاں روک کی گئی ہے کیونکہ اللہ راستہ بنا رہا ہے۔ بے فکر رہو، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہے تاکہ تمہارا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے اور دعاؤں کا مسلسل تمہارے ہونٹوں کی تسبیح بن جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ بہت جلد اللہ تمہاری زندگی میں بہار لا رہا ہے۔ اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا، تو یقین جانیں آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کی آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، جب تک وہ دین اور دنیا میں توازن قائم نہیں کرتا، تب تک انسان بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر کسی اور کے ساتھ کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بوجھ نہیں ہوتا، ان کی من میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کوئی مسکرانا بھول گیا ہے۔ لوگ کیسے ایک انسان کی خوشی چھین کر اپنی زندگی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ انسان کو بہت حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنے ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹہ سوچتا اور روتا رہتا ہے جو شاید نارمل انسان کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہوں۔ ایک تو آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے اوور تھنکنگ نہ کریں۔ دوسری بات خاص یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کریں۔ تیسری خاص بات آپ کے شوہر کے لیے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح آپ کے شوہر جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں، آپ بالکل اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں جو اس سے پسند ہے۔ شوہروں کو چاہیے اپنی بیوی کو وقت دیں، احساس کی ضرورت ہے۔ یہ 3-4 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ریلیشن شپ جو آج کل ٹاکسک بن چکا ہے، اس ریلیشن شپ کو آپ بڑی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب
لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو گیا، آنکھوں اور آنسوں نہیں بچے، اب دل میں برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گی اور اب میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر کرنا ہرگز آسان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ نن سمجھدار ہو تو ساس اور بہو کو جوڑنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ ماں باپ اپنی بیٹی کی ہر بات مانتے ہیں۔ بیٹی سمجھدار ہو تو ماں کو سمجھائے کہ یہ بہو بھی آپ کی بیٹی ہے، جیسے میں آپ کی بیٹی ہوں۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر محض آنسو ہی اپنی خود غرضی پر بس پھر حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ غلط نہ ہوتے ہوئے غلط ہو جانا آسان لگا مجھے، کیونکہ صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کر پانا مشکل لگا مجھے تعجب ہوتا ہے اس لڑکی پر جو نامحرم کے دل میں قربت حاصل کرنے کے لیے دکھاوا کرتی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ اس نامحرم کا دل اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کی وہ نافرمانی کر رہی ہے۔ زندگی کے فیصلے دل سے نہیں کرتے، اس کتاب سے کرتے ہیں جو رب نے بھیجی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ انسانوں کو معاف کرنا چاہیے۔ دیکھ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہم کو پھر ایک موقع دیتا ہے، ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دے دینا چاہیے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے، تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیکون سے تمہارے لیے موت سے اترنے والے ہیں۔ دیکھنا اب ایک وقت آئے گا جب تم کہو گے کہ ہاں میں نے صبر کیا تھا، اور دیکھو اب میرا اجر عظیم ہے۔ شوہر کی مدد اور ساتھ کے بغیر بیوی کا سسرال میں کوئی مقام نہیں، پھر چاہے بیوی کتنی ہی خدمت کیوں نہ کر لے، اپنے آپ کو لوٹا دے، اس کی ایک قدر نہیں ہوتی۔ جو اللہ کو چن لیتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے کہ جتنا جسے چاہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنا ہے، تو محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے، اور صبر کرنے والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ پاک کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے، جسے وہ اٹھانا اسے دنیا نہیں گرا سکتی، جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی، اس لیے اس کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ آخر میں صرف ہم ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا۔ سے جڑے انسان کو جاسوس پڑھنے پر مجبور نہ کریں، ہر بات شفاف رکھیں اور قابل رسائی رہیں، جہاں ہونے کا وعدہ کیا ہو وہیں موجود ہو، اگر کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آئے فوراً آگاہ کریں۔ ایسی کوئی دوستی یا تعلق نہ رکھیں جو آپ سے جڑے انسان سے چھپانا پڑے۔ موبائل میں کچھ بھی ایسا نہ ہو جسے دکھانے سے گریز کریں۔ کالز اور پیغامات میں بھی شفافیت رکھیں، تعلق میں کوئی راز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شفافیت ہی اعتماد کی بنیاد ہے۔ لوگ راضی نہیں ہوتے، اپنے رب کو راضی کر لیں پلیز، وہ دیکھتا ہے آپ کی کوشش کو، وہ سنتا ہے آپ کی سسکیوں کو، وہ جانتا ہے دل میں چھپے جذباتوں کو، اور وہی ہے جو صرف آپ کا ہے۔ خاموشی بہترین جواب ہے، اور اس بات کا جسے ہم اپنے کسی چاہنے والے کو سمجھا کے تھک چکے ہوں، ہم کبھی کبھی مسلسل اپنے وجود کی تلخیاں بتا کر تھک چکے ہوں، پھر الفاظ اور احساسات جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں ہمارے وجود پر اثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو رشتے، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کبھی کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پر مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے، اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں کبھی بھی ایک دوسرے کو جواب نہ دیں، اور نہ ہی چیلنج کریں کہ اگر آپ اتنا ہی تنگ ہیں تو طلاق دے دیں، یا اگر آپ والدین سے اتنی محبت کرتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، سب شیطان غصے میں کرواتا ہے تاکہ آپ کا گھر ٹوٹ جائے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہی لوگ روتے ہیں، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ قسمت کے فیصلوں سے آپ کو وقت سے پہلے اور آپ کو اپنی قسمت سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ صرف بدلے گا تو دعا سے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس سے اب آپ اپنی قسمت کے فیصلے بدل سکیں، وہ دعا سے ہی بدلیں گے، اور دعا کا راستہ جس نے اختیار کر لیا اللہ کے ساتھ، یقین کریں اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ بھی اچھا کر لیا۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں دعا کے ساتھ، تقدیروں میں جو ہے وہ بدلاؤ آ جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں نکھر جاتی ہیں۔ ایک سجدے میں گر کے تو دیکھیں، تو کیوں نہیں لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے، کیوں نہیں دوستی اللہ کے ساتھ کرتے، کیوں اپنے جیسے
جیسے انسانوں کے ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رسوا ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کے سودے کیوں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جو انسان سے محبت کرتا ہے، جب تم اس کی جگہ پہ کسی اور انسان کو لا کھڑا کرتے ہو تو وہ پھر تم پر آزمائش ڈالتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے چیزوں پر یقین رکھیں، کیونکہ وہی اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا محافظ ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دعا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں ہے، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدابیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے وہ نہ دینا ہو جو تم مانگ رہے ہو تو وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق نہ دیتا۔ اس نے چاہا ہے تبھی تمہارے لبوں پہ دعا جاری ہے۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزمایا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہی اس کی ساری دنیا تھی۔ عورت کی ضرورت ہے تعریف، عزت، پیار اور وقت، یہ 4 چیزیں عورت کی ضرورت ہیں۔ جس مرد کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان 4 کو خاطر میں نہیں لے کے آتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے۔ گناہ تنہائی مانگتے ہیں، خاموشی مانگتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کے وار سے اپنی زخمی ہوتی روح کو چیخو پکار سن لے تو تڑپ اٹھے، گناہوں کے رجسٹر کا تعین کی تازی سے چلتے قلم کو آواز سن لے تو دہشت سے کانپ اٹھے، بوقت گناہ شیطان کو اپنے اتنے قریب دیکھ لے تو ہوش کھو بیٹھے، مگر افسوس وہ ان سب سے بے خیر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے دعا مانگیں کہ اے میرے پیارے اللہ ہمیں ان ذہنی اذیتوں سے نکال دے جو پریشانی رکھتی ہیں، اور ہمارے حال پر رحم کریں۔ جس بات کو لے کر آپ کی ذات سے دعا گو ہیں ہم اس میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ کریں، ہمیں سکون اور خوشی عطا کریں جو آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، آمین۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کیا سیکھا تو میں کہوں گی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کل ملا کے انسان کا جو اثاثہ بچتا ہے وہ بس اللہ سے شروع ہوتا ہے، اسی پہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا، دوست، حتیٰ کہ عزیز رشتہ دار سب غائب ہو جاتے ہیں۔ مختصر زندگی کا حاصل یہی ہے کہ ہر اس خواہش، اس انسان سے دور ہو جانا جس کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم کچھ لوگ کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، جب ذرا سا الجھیں وہ سلجھانے کی بجائے ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ اگر پورے خاندان میں حق پر چلنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ چلیں گی، اگر پورا خاندان میں شرعی پردہ کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ کریں گی، اگر پورے خاندان میں قرآن و حدیث کو فالو کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ وہ بھی کریں گی، کیونکہ اللہ پاک نے پورے خاندان میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے اپنے دین کے لیے۔ اب آپ بہت خاص ہیں، کیونکہ اللہ اپنے دین کے لیے صرف ان کا انتخاب کرتا ہے جو بہت خاص ہوتے ہیں، جو اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا، اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس پھر اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ کامل یقین رکھو۔ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا پہ کن فرما دے گا۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھا کہ وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگل سکتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جو تمہیں تکلیفیں پہلے آئی تھی کیا تمہیں یاد ہے کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے نا۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کرے گا، تمہیں یاد بھی نہیں رہے گے اپنے یہ سارے غم۔ اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا، تو یقین جانیں آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر کسی اور کے ساتھ کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بوجھ نہیں ہوتا؟
ان کی من میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کوئی مسکرانا بھول گیا ہے۔ لوگ کیسے ایک انسان کی خوشی چھین کر اپنی زندگی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ انسان کو بہت حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنے ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹہ سوچتا اور روتا رہتا ہے جو شاید نارمل انسان کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہوں۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو گیا، آنکھوں اور آنسوں نہیں بچے، اب دل میں برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گی اور اب میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر کرنا ہرگز آسان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ نن سمجھدار ہو تو ساس اور بہو کو جوڑنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ ماں باپ اپنی بیٹی کی ہر بات مانتے ہیں۔ بیٹی سمجھدار ہو تو ماں کو سمجھائے کہ یہ بہو بھی آپ کی بیٹی ہے، جیسے میں آپ کی بیٹی ہوں۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر محض آنسو ہی اپنی خود غرضی پر بس پھر حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ غلط نہ ہوتے ہوئے غلط ہو جانا آسان لگا مجھے، کیونکہ صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کر پانا مشکل لگا مجھے تعجب ہوتا ہے اس لڑکی پر جو نامحرم کے دل میں قربت حاصل کرنے کے لیے دکھاوا کرتی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ اس نامحرم کا دل اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کی وہ نافرمانی کر رہی ہے۔ زندگی کے فیصلے دل سے نہیں کرتے، اس کتاب سے کرتے ہیں جو رب نے بھیجی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ انسانوں کو معاف کرنا چاہیے۔ دیکھ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہم کو پھر ایک موقع دیتا ہے، ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دے دینا چاہیے۔ شوہر کی مدد اور ساتھ کے بغیر بیوی کا سسرال میں کوئی مقام نہیں، پھر چاہے بیوی کتنی ہی خدمت کیوں نہ کر لے، اپنے آپ کو لوٹا دے، اس کی ایک قدر نہیں ہوتی۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو رشتے، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔